کہ یہ جو ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے ظالمانہ انداز میں جنگ مسلط کی ہے، اس کو کم و بیش کوئی آج 2 اپریل 2026 کو بمطابق 13 شوال 1447 ہجری میں 35 دن ہو چکے ہیں۔ 28 فروری کو اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی صاحب کو پھڑکا دیا، مطلب شہید کر دیا گیا تھا ظالمانہ طریقے سے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری تمام ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، ہماری تمام دعائیں ایران کی عوام کے ساتھ ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ تمام اہل اسلام کو، تمام مومنین کو یکجا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرنا چاہیے، اپنے کردار پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور بالعموم تمام انسانیت کے لیے اور بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اس جنگ بندی کی درخواست کرنا چاہیے، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ جو ایران کے حمایتی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرنا چاہیے، ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، فلسطین میں ہو، لبنان میں ہو، کشمیر میں ہو، یا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، چائنا میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اور ہمیں جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، خصوصی طور پر یہود و نصارہ، یعنی کہ جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ نظر آ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ، ان کے اوپر تو قنوت نازلہ پڑنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو پروردگار ان کو نیست و نابود کر دے۔ ہمارا قطعاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ تمام اسلامی ممالک کو ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اس کے نعم البدل ایٹ لیسٹ کم از کم اللہ کے حضور دعا کرنے کا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسلام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ جو ہمارے حرمین شریفین ہیں ان کے ساتھ بھی معاہدات ہیں، جذباتی ایولیشن جڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور خصوصی طور پر سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ڈیفینس کا معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی بھی پاسداری کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ بھی اسلامک کنٹری ہے، اس کے ساتھ بھی ہم کوئی سمجھ لیجیے نظر انداز کرنے والا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا، اس وقت ایران مظلوم ہے، ایران نے کسی بھی حملے کے لیے پہل نہیں کی ہے، پہل تو انہی ظالموں کی طرف سے ہوئی ہے، اور ان کا ایجنڈا، ان کا مقصد، ان کی کیا پلاننگ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کئی سالوں سے نظر آ رہی ہے۔ پچھلے کوئی 60-70 سالوں سے امریکہ کا یہی طریقہ کار رہا ہے، ابھی تو وہ بالکل ہی منظر عام پر آ گئے ہیں نا، سامنے آ کر انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا ہے، یعنی کہ افغانستان ہو، عراق ہو یا فلسطین ہو، وہ پیچھے رہتے ہوئے دوسرے ممالک کی سپورٹ لیتے ہوئے مسلمانوں کو تو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اسلامک کنٹری کو تو وہ ہمیشہ ہی ان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو یہ چیز بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگلا جو ٹارگیٹ ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ تو ایران ہمیشہ جوابی حملہ کرتا رہا ہے، اور وہ الگ بات ہے، اس کے اندر اگر ہم بالکل صاف نظر سے دیکھیں تو ایران کی عوام، ایران کی جو فوج ہے، انہوں نے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، دلیری کا مظاہرہ کیا۔ ان کا سپریم لیڈر گزر جانے کے باوجود انہوں نے کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ پر آ کر اتنے سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ یہ ایک بہت ہمت والی، یعنی کہ پختہ ایمان رکھنے والے مسلمان کی نشانی ہوتی ہے، جو انہوں نے وہ کر کے دکھایا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اور اس کے اندر ہم ایران کی عوام کے ساتھ سنت تو پاکستان میں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ فرقہ واریت نے جڑیں اپنی پنجے مضبوط کر لیے ہیں کہ اس خطرناک موڑ پر بھی جنگ کا عالم کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر بسی ہوئی فرقہ واریت نہیں ختم ہو رہی۔ ہم عام زبان میں کہہ دیتے نا، نہیں ہم تو نہیں ہے فرقہ واریت کے اندر جڑے ہوئے کسی بھی قسم کے موتی، لیکن دیکھ لیجئے کیسے موتی بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پلس ہیں یہ جو ہمیں یہاں روشن نظر آ رہے ہیں۔ اہل سنت جو مکاتب فکر ہیں وہاں سے بھی کئی علماء کا بیان اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ہم کوئی ایران کے سپورٹر نہیں ہیں اور ہمیں کوئی اس چیز کے لیے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں آصف منیر صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کے حق میں دعائیں خیر۔ ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے زیر بحث لانا ضروری ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کا شعر یہاں پر یاد آ رہا ہے، انہوں نے ذکر کیا تھا اس اعتبار سے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیز خان نے کیا کیا تھا؟ چنگیز خان نے جس جگہ کو فتح کیا ہندوستان میں، بر صغیر میں، وہاں پر علماء کرام کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ تو یہ جو چنگیزی ہمارے اندر بسی ہوئی ہے نا کہ ہمیں انسانیت کا درد ختم ہوتا نظر آ رہا ہے،
याद रखें, अगर हम अच्छे इंसान नहीं है ना तो हम अच्छे मुसलमान कैसे बन सकते हैं? हमारे अंदर तो पहले इंसानियत बाल बराबर भी नजर नहीं आ रही। इंसानियत का पहले इजहार करें, फिर उसके बाद हम मुसलमान होने का किया है ईरानियों ने। और अमेरिका की सारे प्रेडिक्शन जो उन्होंने अपना जाम था ना कि अगर हमने उनके सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटा दिया तो आवाम के अंदर तो फूट पड़ी हुई है, तो हम बाहर रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। और देख लीजिए, उनके तमाम जाम जो थे धरे के धरे रह गए। ये अल्लाह ताला चला रहा है इस कायनात को। तो ईरान की आवाम तो सुप्रीम लीडर के हट जाने की वजह से मुतहिद हो गई है। और ये समझ लीजिए अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ पे नजर आ रही है कि ईरान इतना कम इकोनॉमी की फैसिलिटीज रखने वाला मुल्क भी आज अगर हम अपने मुल्क से उसको कंपेयर करें ना, तो जहां कहीं भी तेल के जखायर पर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है, जो रोडों पर आग लग जाती है ईरान में, 2 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर उस रोड को रिपेयर कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। अल्लाह ताला उनकी टेक्नोलॉजी को, चाहे वो अपने ही मुल्क के दायरे में रहते हुए उसको निभाते हैं, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। और हमें भी कुछ सबक हासिल करने की नसीहत पकड़नी चाहिए इस चीज से। इसके साथ साथ आगे जो हमें बहुत एहतियात के साथ अपने मीडिया को इस्तेमाल करने की दरख्वास्त करना चाहूंगी वो यही है कि हमें मिर्च मसाले लगाकर इंडिया का मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया हो, अजीब ही शक्ल दिखा रहा है ईरान और इजराइल अमेरिका के मुकाबले पर। यानी कि हमें मीडिया क्या दिखा रहा है? हमें मीडिया में जहां खोलकर देखो बस ये नजर आ रहा है, ईरान ने वहां हमला कर दिया, ईरान ने वहां मिसाइल फेंक दिया, ईरान ने वहां बम मार दिया, ईरान ने वहां अटैक कर दिया। मतलब आप जरा गौर करें कि हमें क्या पिक्चर दिखाई जा रही है। मीडिया के हाथों खिलौना नहीं बनना है। आप जरा इस बात को नजर में लेकर आएंगे ना कि एक तरफ तो हाथी खड़ा है, दूसरी तरफ चींटी है। मैं हाथी यहां पर इजराइल और अमेरिका को कह रही हूं और चींटी ईरान को कह रही हूं। तो आप बस यही राग अलापते रहेंगे कि चींटी ने हाथी के नाखून को काट दिया, हाथी ने चींटी ने जो है वो हाथी के खाल के ऊपर एक डंक मार दिया। सारे काम चींटी के बताते रहेंगे। चींटी ने ये कर दिया, चींटी ने वो कर दिया, चींटी ने कान में जाकर फूंक मार दी, चींटी ने नाक में घुसने की कोशिश की। सब काम चींटी कर रही है, हाथी कुछ नहीं कर रहा। हाथी के हमला जो कर रहा है वो कौन बताएगा? इसको समझने की जरूरत है। ये हमारे हाथों में जो गैजेट्स है ना, ये इजराइल की प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमें वही चीजें दिखाई जाएंगी, वही बातें बताई जाएंगी जो ईरान के खिलाफ और इजराइल और अमेरिका के हक में होंगी। बस इन सारी चीजों को अपने माइंड को रोशन करते हुए अब हमें मीडिया को लेकर चलना है। सिर्फ एक तरफा तस्वीर नहीं देखनी है कि हाँ भाई सब कुछ, सारी तबाही जो है वो ईरान नहीं मचा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया पर आकर इजराइल के जो बड़े बड़े, कहना चाहिए आलाकार हैं, वो रोना धोना डाल रहे हैं। क्योंकि मारना बड़ा आसान होता है। जब तक इजराइल अमेरिका हमला कर रहा था ना, तब तक तो बड़ा मजा आ रहा था। अपने ऐसी रूम में बैठकर खबरें देख रहे हैं, फला स्कूल तबाह हो गया, फला हॉस्पिटल तबाह हो गया, फलस्तीन ऑलमोस्ट तबाह हो गया। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तब पता चलता है कि थप्पड़ कितना जोर से था। तो वही आज इजराइल के साथ हुआ है। जब अपने ऊपर बमबारी हुई है, अपने ऊपर आकर मिसाइल गिरे हैं, अपने मुल्क के शहरी शहीद हुए हैं, बंकर में घुस नहीं पाते जो बुजुर्ग लोग, वो